کہ عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، غوث اعظم گزر رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے۔ عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ۔ مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے، پڑھا نہیں تھا، بتا نہ سکا۔ غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں؟ فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو؟ غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو؟ اگر تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا، نہ میرے برتن مانجنا، نہ میرے گھر کا سودا لانا، اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا، بس میرے رسول کا کلمہ پڑھ جانا۔ اللہ اکبر۔ اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا، وہ کہتا ہے یہ ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے۔ اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں، تیرے رسول کے لیے۔ پھر فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی، کہنے لگی میرے نصیب دیکھو، میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی۔ حسن علی بھائی، ایک طرف تو آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں مردے زندہ کرنے کے معجزے کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف اگر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مردہ زندہ کرنے والا واقعہ بیان کر دے تو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سند تو قرآن میں نازل ہوئی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سند کہیں نازل نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ جو کہانیاں آپ کو کرواتے ہیں نا کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات ملے تھے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو کمبائنڈ فارم میں مل گئے، یہ بھی کہانی ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کئی چیزیں جو نہیں ملی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ فضیلت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن میں سب سے پہلے قبر سے نکالا جاؤں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا قیامت کی بے ہوشی ان پہ طاری نہیں ہوئی ہے یا دنیا میں جو اللہ کی تجلی سے وہ بے ہوش ہوئے تھے اس کے بدلے اللہ نے وہ ان کی بے ہوشی ختم کر دی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ اس روئے عرض پہ ایک شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ یہ فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے کیا ہے لیکن آسمانوں پہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے۔ اس سے بڑی چیز جس کا ان کے پاس کوئی حال ہی نہیں ہے، ہر چیز میں ادھر ادھر کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ خام خواہ بنایا۔ یہ تو سورۃ الانبیاء کا پہلا صفحہ پڑھیں، اس میں کافروں کا اعتراض تھا کہ اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے نبیوں کو دیے گئے۔ سورہ نساء میں آتا ہے کہ کیوں نہیں کوئی آسمان سے بجلی آتی اور وہ قربانی کو کھا جاتی، جب تک یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، اللہ کی مرضی ہے معجزات میں۔ سورہ بنی اسرائیل میں 8 کے قریب معجزات وہ مانگتے تھے، اللہ نے فرمایا تم کہہ دو میں نبی ہوں، رسول ہوں۔ تو سر شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی مردہ زندہ کیا ہو۔ قرآن میں نفی آئی ہے اس کی، ورنہ تو قرآن میں آتا ہے کہ تم کہتے ہو لو ہم مردہ زندہ کر کے بتا رہے ہیں۔ قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، قرآن معجزہ ہے، کیونکہ وہ معجزہ آپ کی زندگی تک ہونا تھا۔ اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجزہ بڑی اس میں شڑول مارتے ہیں جناب۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسائی کو کہا کہ تیرا نبی تو کہتا تھا قم باذن اللہ، میں قم باذنی کہتا ہوں، میرے حکم سے کھڑا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے کوئی سند نازل نہیں ہوئی، بالکل ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا۔ یہ سارے بزرگ کیا آج ناپید ہو گئے؟ ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ان بزرگوں کے بارے میں آپ نے جھوٹ بزرگوں کا سر ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ان کے نام پہ جو آپ کر رہے ہیں ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ تو میں اس پہ ایک چھوٹی سی انجینئرنگ کر دیتا ہوں۔ حضرت جندب ایک صحابی تھے، ولید بن جو عقبہ تھا جو حضرت عثمان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا، اس نے یعنی کوفے کی جامع مسجد میں نا وہ مداری بھی بلوا کے تماشا بھی کرواتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن اس نے ایک جادوگر بلوایا ہوا
جو جس کا کلیم تھا کہ میں گدھے کے منہ کی طرف سے داخل ہو کے اس کے اخراج والی جگہ سے باہر نکل کے دکھاؤں گا، میں مردے کو بھی زندہ کر دوں گا. یہ واقعہ سلفیوں نے بھی، صوفیوں نے بھی، سب نے نقل کیا ہے. اس کے بعد اس کی انجینئرنگ نہیں کی، انجینئرنگ ہم کرنے لگے. تو وہ تماشا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے وہ جادوگر، وہ پھر وہ کہتا ہے جی لاؤ جی، وہ کہتا ہے جی آپ کو بندہ لاؤ، میں اس کو قتل کر کے زندہ کروں گا. تو وہ 2 قیدی پیش کیے جاتے ہیں. تو وہاں پہ وہ صحابی انٹر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ولید تیرا ستیہ ناس ہو، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تیری عقل مانتی ہے کہ اس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ وہ صرف ایک دجال والا معاملہ ہونا ہے، وہ بھی ایک دفعہ ہی ہونا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش، اس کے علاوہ تو کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کر کے دکھائے گا. وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس جادوگر کے ہاتھ سے تلوار پکڑ کے اس جادوگر کا سر کاٹ دیتے ہیں وہاں پہ. جادوگر کی سزا بھی یہی ہے. صحیح. وہ کافر بھی تھا اور جادوگر بھی تھا، اور کہا اب اس کو کیا اب خود زندہ ہو کے بتائے. ہائے ہائے ہائے، پھکی دی تھی. بالکل صحیح. جڑا مردے نو زندہ کرتا ہے آپ زندہ ہو کے دسے. تو سر اگر یہ سارے بزرگ جو مردوں کو زندہ کرنے والے دعوے ہیں، آپ یہ بزرگ ہمارے سامنے لے آئیں، ہم ان کو شہادت کے رتبے تک پہنچائیں گے. پہلے اسٹامپ پیپر پہ ان سے لکھوائیں گے کہ ہم آپ کو شہادت شہید اس لیے کرنے لگے ہیں کہ آپ تو لوگوں کے مردے زندہ کر سکتے ہو، آپ خود بھی زندہ ہو کے اٹھ جاؤ گے، تو آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ کل کو ہمیں جوڈیشری میں تاریخیں نہ بھگتنی پڑے. اس کے بعد ان کو شہادت کے رتبے پہنچاتے ہیں. سر یہ شہید ہونے سے پہلے ہی نا کتاب و سنت کا منہج اختیار کر لیں گے. کہیں گے نہیں انجینئر صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں. یہ کہانیاں تھی. یہ ہم انجینئرنگ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے دماغ کھلیں کہ بخاری مسلم میں تو صحابہ کے ایسی واقعات نہیں ملتے. جو کرامات بھی ملتی ہیں، میں نے 4 لیکچر دیے ہیں، مسئلہ 131 A B C D، جس میں نے صحابہ کی کرامات، نبی علیہ السلام کے معجزات بتائے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں. وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قبول کر لی ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں کر کے کچھ نہیں دکھا سکتا. کر کے اگر کوئی دکھا سکتا ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے، اور وہ بھی کرتا اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو اذن دیتا ہے. ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ عصا پھینکا، قرآن میں آتا ہے تو کیا الفاظ ہیں؟ پیٹ پھیر کے بھاگے جب وہ اژدہا بن گیا. کیوں بھاگے؟ اگر انہوں نے خود بنایا تھا پھر تو انہیں بھاگنا چاہیے تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو جائے گا. بالکل صحیح. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا. اچھا اس کے بعد وہ عام ہو گیا، جب بھی ہوتا تھا پھینکتے تھے. لیکن جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں، پیچھے فرعونی آ گئے، آگے جھیل ہے، تو ساتھی پھر کہنے شروع کہ مروا دیتا جنا موسیٰ. پھر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ یہ موسیٰ یہ عصا پانی پہ مارو راستہ بن جائے گا. تو حضرت موسیٰ نے خود کیوں نہیں مار لیا؟ ان کو یہی پتا تھا کہ یہ صرف سانپ ہی بن سکتا ہے. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کام بھی کر سکتا ہے؟ صحیح. بالکل صحیح. سر قرآن میں سے کیا کیا رزلٹ نکل رہے ہیں. ان کو یہی پتا تھا یہ کر سکتا ہے، اور ان کو پتا تھا یہ وہی کر سکتا ہے جتنا اللہ نے اسے کہا ہوا ہے. میں اپنے مرضی سے اس سے یہ کام نہیں لے سکتا کہ اس نے یہ کام بھی کر دینا ہے. وہ اور اس نے کرنا بھی کوئی تو مار کے بھی دیکھ لینا نا سر کچھ بھی نہیں سی ہونا. وہ اسی وقت ہی ہونا تھا جب اللہ نے وہی کے ذریعے اس کو آرڈر کرنا تھا. تو راستہ بنا ہے. اور 10 کمانڈمنٹ فلم میں انہوں نے وہ باقاعدہ سین فلمایا. ٹھیک ہے. تو سر یہ باتیں آپ کو بتاتی ہیں کہ قرآن و سنت کا دین اور بابوں کا دین اور کتابوں کا دین اور بابوں کا دین اور. اے لطیفہ عرض کیا ہے امیر سنت لکھتے ہیں کہ آبائی گاؤں کتیانہ گجرات کا ایک واقعہ کسی نے سنایا تھا کہ وہاں ایک غوث پاک کا دیوانہ رہا کرتا تھا جو کہ 11ویں شریف نہایتی اہتمام سے مناتا تھا. ایک خاص بات اس میں یہ بھی تھی کہ وہ سیدوں کی بے حد تعظیم کرتا. ننھے منھے سیدزادوں پر شفقت کا یہ حال تھا کہ انہیں اٹھا اٹھا کر پھرتا اور انہیں شیرینی وغیرہ خرید کر پیش کرتا. اس دیوانے کا انتقال ہو گیا. میت پر چادر ڈالی ہوئی تھی. سوگوار جب آئے تھے اچانک چادر ہٹا کر وہ غوث پاک کا دیوانہ اٹھ بیٹھا. غوث پاک کا دیوانہ اٹھ بیٹھا. کہانی لوگ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے. اس نے پکار کر کہا ڈرو مت، سنو تو صحیح. لوگ جب قریب آئے، واہ، لوگ جب قریب آئے تو کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ ابھی میرے 11ویں والے آقا، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لا مکانی، پیران پیر شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی،
कुद्दिस सिरहुर नूरानी तशरीफ लाए थे। उन्होंने मुझे ठोकर लगाई और फरमाया, हमारा मुरीद होकर बगैर तौबा किए मर गया है? क्या फरमाया? हमारा मुरीद होकर बगैर तौबा किए मर गया, उठ और तौबा कर ले। कहानी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, मुझ में रूह लौट आई है ताकि मैं तौबा कर लूं। इतना कहने के बाद दीवाने ने अपने तमाम गुनाहों से तौबा की और कलीमा पाक का विर्द करने लगा। फिर अचानक उसका सर एक तरफ ढलक गया और उसका इंतकाल हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने पीछे छड़ गए। अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव दुनिया में कौन? पैगंबर। नबी अलैहिस्सलाम को तो ये कहा जा रहा है अपने आप को आप हलाक कर लोगे इस गम से कि लोग ईमान नहीं ला रहे। ठीक है, आपका तो काम सिर्फ दावत देना है, जिसकी मर्जी कबूल करे ना करे। जो नबी गम से हलाक हो रहा है अपने आप को, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीसी असफा, सूरह अल-काफ के शुरू में आता है। दुनिया बकदरे एफर्ट अल्लाह ने रखी है। निगाह मार के कुछ भी नहीं होना। निगाह मार के होता तो सबसे पहले अबू लहब को हुजूर कलमा पढ़ाते। हुजूर का चचा था, सबसे बड़ी हर्डल बना हुआ था। निगाह क्या मानी? तब्बत यदा अबी लहब व तब नाज़िल हो गई है, क़यामत तक पढ़ी जा रही है। टूट जान तेरे हाथ, बदवाएं। इस तरह नहीं होना मेरे भाई। दुनिया बकदरे एफर्ट है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम का एक गुलाम था मिदअम, जो सवारी का कजावा कसा करता था, आपको सफर वज़म में वुजू करवाया करता था। खैबर के मौके पे एक नामालूम तीर उसे लगा और वो शहीद हो गया। साहबा ने कहा ये तो सीधा जनती है। बिल्कुल ठीक कहा, यही गुमान करना चाहिए था। इससे बड़ी कोई सादत हो सकती है कि नबी अलैहिस्सलाम की इतनी आपको यानी कुर्ब नसीब हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इसे जन्नत की बिशारत सुना रहे हो और मुझे अल्लाह ने दिखाया कि इसने माले गनीमत में से सिर्फ एक चादर चोरी की थी जो आग की इसके ऊपर डाल दी गई है। उसी वक्त सहाबा अपने घरों में दौड़े और हदीस के अल्फाज हैं कि अगर किसी ने एक छोटी सी रस्सी भी ये कह के माले गनीमत में से उठा ली थी कि खैर इसकी क्या वर्थ है, मैं इसको बगैर इजाज़त के घर ले जाऊँ, वो रस्सी भी ला के रखती। यही तो सहाबा किराम का फ़र्क था। समिअना व अताना, सुनते थे, इताअत इख्तियार कर लेते थे। यही फ़र्क है सहाबी में और वाबी में, और यही फ़र्क है सहाबी में और बाबी में। इसी तो हम कहते हैं कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। सहाबी तो होने का हम दावा नहीं कर सकते, उसके इक्विवेलेंट हमने इस दौर के लिए इल्मी किताबी यानी मुस्लिम होना चाहिए बंदे को। तो इन लोगों का मामलात कहाँ? वो सही बुखारी में एक और हदीस है, उस्मान बिन मज़ऊन एक बूढ़े सहाबी थे। अबुल आला कहती हैं कि वो मैं उनकी खिदमत किया करती थी, वो फौत हो गए। नबी अलैहिस्सलाम जब आए तो मैंने कहा कि ए उस्मान, अल्लाह के यहाँ तो तेरे लिए जन्नत है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उम्मुल आला तुम्हें किस तरह पता चल गया कि ये जन्नत में है? हाय 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 हाय। इसका जवाब पता क्या बनता था आज के दौर में कि या रसूल सल्लम, आपकी उम्मत के तो अदना अदना औलिया इल्म गैब जानते हैं, कश्फुल कुबूर जानते हैं, जन्नत और दोज़ख के फैसले करते हैं, तो मैं तो आपकी सहाबिया हूँ, मैं तो औलिया की सरदार हूँ, मेरे पाँव की खाक भी औलिया से अफजल है, तो मुझे नहीं पता चलेगा ना? उस जमाने से कीदे होंगे ही नहीं सन। हाय 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 हाय, यही होता है ना। तो वो उम्मुल अला कहती है मैं इतनी शर्मिंदा हुई और इतनी परेशान हो गई, और नबी अलैहिस्सलाम ने इस पर इक्तफा नहीं किया। आपने फरमाया इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चल गया? हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला। हाय 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 सर, क्या बात है। इमामुल मुवाहिदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही अकीदा होगा जिसको खुदा का तारुफ होगा। अकल ना होवे थे मौजा ही मौजा, अकल होवे थे सोचा ही सोचा। जिसकी अकल होगी ना उसको ये सोच आएगी, जिसको अकल नहीं मौजे मारता रहे, वो बेशक कहता रहे जो मेरे सिलसिले में मुरीद हुआ इंशाअल्लाह मैं उसको जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। फरमाया मुझे अपने रब के इज्जत व जलाल की कसम, मेरा कदम उस वक्त तक जन्नत को नहीं उठेगा जब तक मैं अपने सारे मुरीदों को जन्नत में दाखिल ना करवा लूं। वो अल्लाह की मर्जी है जिसको भेजे। तो सईदा उम्मे आला कहती है कि मैंने उस दिन के बाद नियत की कि मैं कभी किसी के बारे में नहीं कहा करूंगी कि फलां जनती है। हाय हाय हाय।
سر یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ لوگ تو پتہ نہیں کیا، اسی لیے ہم کہتے ہیں بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور. وہ صحیح بخاری میں 3617، صحیح مسلم میں 7040 اور مشکات میں 5898. یہ بہت کریٹیکل چیز ہے. انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص عیسائیوں میں سے مسلمان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا اسسٹنٹ رکھ لیا، منشی کے طور پر، کاتب وحی رکھ لیا. اس نے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران خود حضور سے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اتنا امپریس ہوا کہ مسلمان ہوا، پھر آپ کا کاتب وحی بن گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وحی لکھا کرتا تھا. پھر اس میں تقدیر غالب آئی، کچھ عرصے بعد وہ شخص مرتد ہو گیا اور کرسچن سے جا ملا، اور وہاں جا کے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، جو میں لکھ دیتا ہوں نا یہ وہی مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. ظاہر آپ امی تو تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی لکھواتے تھے پھر وہاں سے پڑھواتے تھے، پھر اس کو خود جو ہے وہ اتھینٹیکیٹ کرتے تھے. کوئی ایک بندہ تو نہیں ہوتا تھا، پبلکلی ایسا ہوتا تھا. تو اس نے یہ بات کرنی شروع کی کہ جو میں لکھ دیتا ہوں وہی ہوتی ہے. اسی دوران وہ مر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی. اللہ اکبر. بہت بڑی پروفیسی تھی. اس کے ساتھیوں نے اسے زمین میں دفنایا، صبح لاش باہر پڑی گئی. پھر انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے حضور کے صحابہ نے بدلہ اتارا ہو، اس کی لاش باہر نکالی ہو، حالانکہ ان کی تو یہ تربیت ہی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کافی گہری قبر کھودی اور اس کو دوبارہ دفنایا. صبح اٹھے پھر لاش باہر پڑی ہوئی تھی. تیسرے دن انہوں نے اتنی گہری قبر کھودی کہ جتنی کھود سکتے تھے، سمجھ لیں پانی نکلنے تک کی، اور اسے دفنا دیا. پھر صبح اٹھے پھر لاش باہر پڑی تھی. پھر لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی غیبی معاملہ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا زمین اسے قبول نہیں کرے گی، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس نے چیلنج کر دیا نا. کاتب وحی تھا، کوئی عام کاتب وحی بھی نہیں جس نے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہوئی تھی. تو وہ مرتد ہو گیا. کہ بھائیو یہ بڑا ڈر جانے کا مقام ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ ہے. یعنی کاتب وحی ہونا اگر کوئی ٹائٹل ہے اور اس ٹائٹل سے کوئی فائدہ ہونا ہوتا تو اس شخص کو ہو جاتا جس کی لاش ہی اٹھا کے بڑے مار دی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خدمت کرنے کی برکت سے اس کو بچا لیتا کہ وہ مرتد نہ ہوتا، یہ غلط حرکتیں نہ کرتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس پہ ایسی تقدیر غالب آئی، جو اس نے برے کام کیے اس کا وہ بال اسے چکنا پڑا. سوال ہے، جب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ پرندوں کو زندہ کرو، تو یہاں زندہ کرنا اور اسی بات پر کفار کا اعتراض تھا کہ وہ زندہ کیوں نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بھائی نے سوال ہے کہ اس میں فرق کیوں ہے؟ ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ یہ یعنی سوال تو جینون ہے کہ کافروں نے جب ڈیمانڈ کی تھی اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ السلام سے کے تھرو جی کہ ہمیں مردہ زندہ کر کے دکھایا جائے، سورۃ الانبیاء کے شروع کے رکوع میں بھی آتا ہے، تو اس کا جواب اللہ نے قرآن پاک میں دے دیا تھا. اس حوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانبیاء جو ہے نا یہ پارہ نمبر 17 کی پہلی سورت ہے، اور انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر نبی علیہ السلام کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اس کو پریشان خواب آتے ہیں. یہ جو قرآن پڑھتا ہے نا یہ اس کو خواب میں آتے ہیں. بل افتراہ بلکہ جھوٹ باندھتا ہے. بل هو شاعر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے. فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون. تو یہ ایسے معجزے کیوں نہیں لے آتا جو کہ اگلے نبیوں کو دیے گئے تھے. یہ ہمیں خود ہی بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو یہ بھی کر کے دکھائیں. اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے بجلی آتی تھی، آگ آتی تھی اور ان کی قربانی کے جانور کو راکھ کر دیتی تھی. یہ اس چیز کا ثبوت ہوتا تھا
کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی ہے، سورہ نساء کے اندر آتا ہے. صحیح. میں نے معجزات، کرامات، استدراج، ان سب کے اوپر نا 6-7 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. مسئلہ نمبر 131 ABCD، اس میں میں نے وہ 9 معجزات سورہ بنی اسرائیل میں جو مانگتے تھے، اللہ نے کہا نہیں دکھانے معجزات. نبی کا معجزہ ہے قرآن، قیامت تک کے لیے دعوے نبوت کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نبی سے کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے، یہ لے آئے. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بھی بستی اپنے نبیوں کے اوپر ایمان نہ لے کے آئی اس سے پہلے. افہم یؤمنون، کیا یہ لے آئیں گے ایمان؟ یعنی جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو کیا یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معجزہ اس لیے نہیں دکھایا جا رہا، وہ قرآن پاک میں واضح آیا ہے کہ جب معجزہ دکھا دیا جائے منہ مانگا تو اس کے بعد عذاب آ جاتا ہے. سورۃ المائدہ میں ٹھیک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا نا کہ آسمان سے کھانا نازل ہو، تو انہوں نے کہا کہ دیکھنا کھانا تو نازل ہو جائے گا لیکن اگر اس کے بعد کوئی انکاری ہوا پھر عذاب آئے گا. پھر عذاب آ جاتا ہے جب آپ نبی سے منہ مانگا معجزہ لیں اور وہ دکھا دے اور پھر بھی نہ مانے. صحیح. قوم سمود پہ عذاب کیوں آیا تھا؟ صالح علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ جی پہاڑ سے اونٹنی نکلے، اونٹنی نکل آئی، ایمان نہیں لائے، عذاب آ گیا. تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے عذاب کا نہ آنا، اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ وہ منہ مانگا معجزہ نہ دکھائے. ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے دکھایا کہ وہ پیغمبر تھے، اور پیغمبر نے چونکہ دعوت کے لیے سورس بننا ہوتا ہے تو پیغمبر کو آخری درجے میں اللہ تعالیٰ ہر وہم تک بھی نکال دیتا ہے اس کا. وہ اعلیٰ درجے کے ایمان پہ ہوگا تب لوگوں کو کنوکشن کے ساتھ بلا سکتا ہے نا. اس لیے آپ دیکھیں کہ نبیوں کو قتل بھی کیا گیا، ان کی لائف سٹیک پہ لگی لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا کیونکہ ان کا ایمان بڑے لیول کا ہوتا تھا. قرآن پاک میں جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم وہ 4 پرندے پالو، ان کے پھر گوشت بنا کے تو پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر بلاؤ تو وہ تمہاری آواز سن کے آئیں گے. اس میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ایمان ہے لیکن میں دل کی مطمئن ہونے کے لیے کرتا ہوں. تو نبیوں کے لیے تو ویسے کئی چیزیں غیب کی حاضر ہو جاتی ہیں ان کے سامنے. صحابہ کرام کو تو عذاب قبر نہیں دکھایا گیا. بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام 2 قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، فرمایا رک گئے، ان کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے کہا کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ایک چگلی کھاتا تھا، ایک ٹہنی توڑ کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پہ لگا دی. فرمایا جب تک ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوگی. صحابہ نے کہا ہمیں بھی دکھائیں، ان کو پتا تھا یہ نبی کو ہی دکھایا جاتا ہے. ہم نے ایمان بالغیب رکھنا ہے. صحیح مسلم میں الفاظ ہیں میں نے اپنے رب سے ارادہ کیا کہ دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، دیکھنا نہیں، لیکن مجھے ڈر ہوا تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، عذاب دیکھ لو، مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. تو نبیوں کو ایمان کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچایا جاتا ہے. سورۃ النام میں آتا ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی تھی. ہمارے نبی علیہ السلام کو یعنی معراج کروائی گئی تاکہ ان کا ایمان جو ہے وہ بڑے لیول کا ہو، پھر لوگوں کو بلائیں. باقی لوگوں نے بالغیب ایمان رکھنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر واضح فرما دیا ہے کہ جو نبیوں والا ایمان ہے نا یہ اور کسی نے ڈیمانڈ نہیں کرنا. نبیوں والا ایمان جو ہے نبیوں کے ساتھ خاص ہے. آپ کا کام ہے صرف ٹو فالو دا پروفٹ، دیٹس آل. صحیح. اور قرآن میں آیا نا سورہ ملک میں ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر. جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے اجر عظیم اور مغفرت. یہ دیکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 179 وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. اللہ کے یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب کے اوپر اطلاع دے. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. بلکہ اللہ جب جس رسولوں کو میں سے جس کو چاہتا ہے وہ چنتا ہے. فآمنوا باللہ ورسلہ. تمہارا کام ہے اللہ اور رسولوں پر ایمان لانا. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اگر تم ایمان لاؤ گے تقوی اختیار کرو گے تمہارے لیے اجر ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر بندے کو نہیں چیزیں دکھانی، صحیح. دکھانی صرف پیغمبروں کا ہے. تم نے پیغمبروں کے کہنے پہ ماننا ہے تبھی تو جنت ہے. ٹھیک. پیغمبروں کے لیے اس لیے جنت ہے کہ ظاہر ہے کسی کو تو ٹرو ریپرزینٹیٹو بنانا ہی تھا نا، اس لیے کوئی بندہ پیغمبر نہیں بن سکتا ایفرٹ کے ذریعے. یہ وہبی ہے، ٹھیک. کسبی نہیں ہے. کسبی کہتے ہیں جو کسب محنت سے حاصل کر لیں، وہبی جو اللہ کی طرف سے ہو. تو نبوت ایک وہبی مقام ہے جو کوئی بندہ حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا اور باقیوں کے لیے ایسا نہیں ہے.